السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بازار ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان بخاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کو آرڈر 2020 دینے کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس طرح کے آرڈر ماضی میں مسلم لیگ نون 2018 کا آرڈر دے چکی ہے، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی 2009 میں سیلف گورننس آرڈر جو ہے وہ گلگت بلتستان کو دے کے یہاں اس ایک صوبائی طرز کا نظام حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان کو دے چکی ہے۔ اب جو ہے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور گلگت بلتستان میں سن 2020 جو ہے وہ انتخابات کا سال ہے، تو ایسے میں اب یہ جو ایشو ہے اس پر مختلف جماعتیں، مختلف جو سیاسی لوگ ہیں ان کی رائے جو ہے ہم مرحلہ وار اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی تحریک پاکستان سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان اور گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کیپٹن ریٹائر سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے موجودہ حالات کے بارے میں ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بخاری صاحب؟ اللہ کا شکر سر۔ سیدھی بات پہ آتے ہیں کہ آرڈر 2020 کے بارے میں آپ کی جماعت کا جو ہے وہ کیا موقف ہے؟ شکریہ جناب، آپ نے موقع دیا بخاری صاحب، آپ کا شکریہ۔ یقیناً آج پورے گلگت بلتستان میں یہ کیفیت ہے عوام میں کہ گلگت بلتستان کا کیسا سیاسی اور آئینی فیصلہ ہوگا جو کہ 2020 آرڈر کے مطابق۔ تو یقیناً میں آپ کو بتا دوں، میں بذات خود، میری پارٹی اور یقیناً گلگت بلتستان کے 15 لاکھ عوام کا بھی یہ ایک مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے اپنے ملک سے، اپنے اسٹیٹ سے۔ اس ملک کے لیے ہماری جانیں قربان اس سے پہلے بھی کیے ہیں، آئندہ بھی کریں گے اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے۔ اور اسٹیٹ میں رہتے ہوئے گلگت بلتستان جو کہ اسٹیٹ کی ایک اکائی ہے، میں کہتا ہوں چھٹی اکائی ہے، 4 صوبے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ 6 اکائی ایک وحدت بن کے پھر پاکستان بنتا ہے۔ پاکستان کے لیے ہماری جان حاضر۔ ہاں، پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے جو بھی جائز حقوق ہیں، یہاں کے عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ ہمیں بغیر کسی جھجک کے ہمیں بولنا چاہیے۔ اور میں یقیناً یہی کہوں گا کہ ہمارا جو نعرہ ہے گلگت بلتستان کا اور بالخصوص میری پارٹی کا، وہ گلگت بلتستان ملک کا 5واں صوبے کی ہماری ڈیمانڈ ہے، آئینی صوبے کی، اور یہی ڈیمانڈ ہمارا شروع سے چلا آ رہا ہے، پارٹی کے منشور پہ ہے۔ اور آج بھی ہم اس بات پہ ڈٹے ہیں کہ ہمیں صوبہ ہی بنایا جائے اپنے ملک کا، جو کہ ہماری جانیں قربان اس ملک پر۔ لیکن اب وفاق اس بات پہ بضد ہے کہ اس سے کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کی تحریک کمزور پڑ جائے گی اور اقوام متحدہ میں ہم جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا علاقہ جو ہے ایک متنازع علاقہ شو ہے اس وقت اقوام متحدہ میں۔ ہم کشمیر کے ساتھ منسلک ہیں، ہم مانے نہ مانے، پسند کریں نہ کریں، یہ ایک تلخ مطلب ایک حقیقت ہے۔ ہاں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن مسئلے کی وجہ سے 72 سال سے یہاں کے عوام جو ہے یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی ایوانوں میں، جہاں قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، پارلیمان میں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہاں گلگت بلتستان کے مسائل وہاں جو ہے وہاں ان پہ آواز اٹھے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ گلگت بلتستان بھی ایک پاکستان کا ایک خوبصورت خدا کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، ایک غنیمت ہے اس ملک کی، اس علاقے کی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ گلگت بلتستان ایک ملک کا، پاکستان کا ایک اثاثہ ہے۔ تو یقیناً ہماری یہی بخاری صاحب ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ صوبہ بنائیں، نہیں تو عبوری صوبہ بنائیں، اپنے سے الگ نہ کریں۔ اب دشمن ممالک جو ہے، ملک دشمن جو ہے اس طاق میں ہے کہ کس طرح ہم گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان اور اسلام کی محبت سے دور رکھیں۔ یہ ایک ناکام ان کی کوشش جاری ہے ابھی بھی، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو ہم کمزور کریں۔ بنیادی طور پہ ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان جو کہ ان کا ایک اثاثہ ہے، ایک طاقت ہے یہاں، زمینی لحاظ سے بھی اور افرادی لحاظ سے بھی۔ یہاں کی ٹیلنٹ، یہاں کی خوبصورت زمین دنیا میں کہیں نہیں ہے، ایک نایاب چیز ہے، پیوٹ ہے اس وقت یہ پورا سنٹرل ایشیا، چائنا، آپ کا پورا جو ہے انڈیا، پورا سنٹرل ایشیا آپ کے بیچ میں ہے۔
اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، وادیاں ہیں، چکنا کیا نہیں ہے اس علاقے میں. تو ہم کہتے ہیں جناب علی کہ دنیا اس طرف بھی لگی ہوئی ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کشمیر کاز کو افیکٹ کیے بغیر، کیوں ہماری جانیں قربان اپنے کشمیری بھائیوں پر، کیوں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ پاکستانی ہیں. یہ تو حکومت انڈیا نے غصب کیا ہوا اس مقبوضہ کشمیر کو، یہ تو پاکستان کا حصہ ہے. آج ان کی وجہ سے یہاں کے عوام بھی اس احساس محرومی میں ہیں. اس کو جتنا سے زیادہ ختم کریں. ایک بات، اگر کوئی اس طرح جو ایک عبوری سیٹ اپ، اول تو ہمیں امید ہے کہ عبوری یہ ہمیں صوبہ بنائیں گے، اگر اس میں پہلا آئینی صوبہ ہو، اس میں آئین میں چینج کریں. انڈیا نے وہ کر سکتا ہے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی ایفیکٹ آگے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا آپشن ہے کہ آپ ایک پیکیج جو پہلے سے ابھی 2009 میں آ گیا، آرڈر آ گیا، 14 میں 18 میں آرڈر آ گیا، آرڈر پہ آرڈر جو ہے یہ عوام جو ہے اس لفظ، کیونکہ یہ آرڈر کا مقصد ہوتا ہے وہ کچھ مختصر وقت کے لیے آرڈر ہے، کسی وقت بھی دوسرا آرڈر آ سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو پرمننٹ ایک چیز دیں، اور اس جو پیکیج ہوگا، جو آئینی حقوق ہوں گے وہ شیلٹر ہوں، وہ آئینی تحفظ ملے ان کو. کوئی بھی وفاقی حکومت آئے اور وہ ایک نیا آرڈر لے آئے، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہونی چاہیے. جیسے JK میں ہے، ان کا ابھی عبوری آئین ہے اپنا، ان کی اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے، وہی شیلٹر کرے گی. کوئی بھی ان کی وفاقی حکومت آزاد کشمیر کے اس عبوری آئین کو ختم نہیں کر سکتی آرڈر کی شکل میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ہے، وہ اپنی اسمبلی میں ایک عبوری آئین ہو یہاں کی، اور یہ جو ہے ہر کوئی آ کے اس کو چینج نہ کر سکے. تیسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ UN ریزولوشن میں یہ الفاظ ہیں، ٹل دا ٹائم کشمیر ایشو از ناٹ گوئنگ ٹو سیٹل دیز ٹو اسٹیٹس. کون سی والی؟ JK اینڈ گلگت بلتستان. اس وقت ناردرن ایریا کہتے تھے، ابھی گلگت بلتستان ہے. اس میں سیلف رول ہوگا. سیلف رول مین یہ کہ وفاق ہے، اس کے صوبے ہیں، جتنے داخلی خود مختاری ہے ان کو داخلی خود مختاری دیں. میں تو کہتا ہوں ان پہ اعتماد کریں. کوئی ایسا بھی ہو کہ یار گلگت بلتستان پہ ہمارا اعتماد نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے. یہاں کے ہر فرد نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے دین اسلام کے لیے جانیں قربان کی ہیں. تو یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ایسے خود غرضی یا کوئی غداری یا کوئی فریب نہیں کریں گے اپنے ملک کے ساتھ. کم از کم اپنے ملک کے لیے جانیں قربان کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، مزید کرتے جائیں گے مستقبل میں بھی اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی داخلی خود مختاری ہے ان کو، جو UN ریزولوشن میں ہے کہ دیز ٹو اسٹیٹس JK اینڈ گلگت بلتستان سیلف رول کریں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کشمیر بھی بہت جلد حل ہو رہا ہے. رائے شماری ہوگی، ہم بھرپور انداز میں اپنے ملک کے لیے 100% جو ہے ہماری ان کو ووٹ ہوگا. ہاں، بیچ میں ہمارے نیشنلسٹ بھائی یہ آوازیں اٹھاتے ہیں، تو ان کو بھی میں یہی کہوں گا، میرے پیارے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، لیکن اپنے ملک کو جو ہے، جو ہم سب کی ماں ہے، ہم سب کا ملک پاکستان ہے، اس کے خلاف نہیں بولنا ہے. ہم سب جو ہے ہاں اپنے اپنے جائز حق مانگو، وہ آپ کا کام ہے. اپنی ماں سے، اسٹیٹ جو ہے ماں ہے، ایک ملک ماں ہے، اپنی ماں سے دودھ مانگنا جو ہے یا کوئی چیز مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف غداری نہ ہو اور ہم اس کو مضبوط کریں. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے نیشنلسٹ بھائیوں کی وہ بھی پوری کریں گے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی لوکل آپ کا اس کو جو ہے سیٹ اپ دیں، اور تاکہ یہ چیزیں بھی جو ملک دشمن عناصر ہیں، جن کی ناکام کوشش ہے کہ اس خطے کو خراب کرنے کے لیے، وہ بھی ناکام ہوں گے. اور یہاں کوئی شیعہ سنی کی بھی بات نہیں ہے. اب میں شیعہ ہوں مثلاً، میری پوری رشتہ داری، میری برادری جو ہے اہل سنت سے ہیں. اسی طرح یہاں ہر بندہ جو ہے آپس میں ایک سنی بھائی میرے اوپر اعتماد کرے گا، میں اپنے ایک سنی بھائی. بالکل، گلگت بلتستان کا جو ماحول ہے یہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے اور کثیر جو ہے وہ ثقافت علاقہ ہے. تو ناظرین، گلگت بلتستان کے آنے والے انتخابات میں یہاں کی آئینی حیثیت کا تعین ہی جو ہے وہ تمام جماعتوں کے لیے ایک کارڈ ہے جو جسے لے کر وہ پبلک کے پاس جائیں گے. جی.